السلام علیکم گائز. آج میں آپ کو حضرت ابراہیم کی سٹوری سناؤں گا. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ایک چیز میں بھول گیا ہوں کہ حضرت ابراہیم کہاں بورن ہوئے تھے، تو اس سے آگے ہم چلتے ہیں. تو حضرت ابراہیم وہ بتوں کو نہیں مانتے تھے. تو ایک دن وہ گئے کہیں اور پھر وہ وہاں بیٹھ کے انہوں نے وہ دیکھا کہ اللہ ریئل ہے، یہ بت ریئل ہیں. تو وہ سٹار کی طرف دیکھتے گئے اور مون کی طرف بھی اور سن کی طرف بھی. وہ پھر جب وہ غائب ہو گئے تو ان کو ریئلائز ہوا کہ وہ ریئل گاڈ نہیں ہے. اور وہ ایک دن پورا وہیں بیٹھے رہے اور پھر وہ جب گھر آئے انہوں نے اپنے بابا کو بتایا یہ وہ ہوا. تو اس کے بابا ابھی وہ بت بنا رہے تھے اور پھر وہ کہتے ہیں بت بنا رہے تھے. تو ان کے پاپا بہت اینگری ہوئے اور پھر انہوں نے ان کو دھمکی دی اور حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں گھر سے جا سکتا ہوں. انہوں نے ان کے پاپا نے کہا ہاں جی آپ جا سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے مارکیٹ میں جا کے شور مچا دیا کہ اللہ گاڈ ہے اور پھر وہ ناراض ہے اور پھر انہوں نے ان کو کوٹا مارا. اور پھر رات جب ہوگی وہاں پر کوئی نہیں تھا تو انہوں نے ایکس لیا اور وہاں گئے اور سارے بتوں کو توڑ دیا. ایک بس بچہ تھا جس کے گردن پر انہوں نے وہ مار دیا تھا. اور پھر انہوں نے جب مار دیا تھا گردن پر تو صبح جب ہوئی تو انہوں نے دیکھا اور وہ بہت اینگری ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ میں اس کو پنشمنٹ دوں گا. اور پھر انہوں نے پنشمنٹ اس کو دی اور ان کو دی اور پھر ایک اتنا بڑا فائر انہوں نے بنایا اور اس میں پھینک دیا. مجھے اس کی انہوں نے کون سی دعا کہا تھا، کوئی دعا مانگی تھی. وہ فائر میں گئے تو ان کو ایسا لگا کہ وہ کسی گارڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کول ہو گئے. اور پھر جب فائر نے برن کرنا اسٹاپ کیا اور پھر وہ باہر آئے اور پھر ان کے اوپر فائر کا ایک بھی نہیں نشان تھا. تو پھر وہ ایک کنگ کے پاس لے کر گئے اور پھر کنگ بہت اینگری ہوا اور اس نے وہ کیا کہتے ہیں، تھوڑا سا میں بھول گیا ہوں تو تھوڑا سا اسکپ کرنا تو پڑے گا. تو انہوں نے پوچھا، کنگ نے پوچھا کہ کون گاڈ ہے. تو انہوں نے کہا اللہ. تو انہوں نے کہا اس نے کہا کہ کیسے. انہوں نے کہا کہ اللہ ڈیتھ اور لائف دیتے ہیں. اور پھر اس نے ایک بندے کو مارا، ایک بندے کو چھوڑ دیا. اور پھر اس نے کہا، کنگ نے کہا یہ دیکھو میں نے لائف اور ڈیتھ دے دی. اور پھر اس نے کہا سن جس سائڈ سے نکلتا ہے آپ اس کو اپوزٹ سائڈ سے نکال سکتے ہیں. اور پھر وہ اینگری ہو گیا. تو گائز میں آپ کو تھوڑا اسکپ کر کے بتاؤں گا کیونکہ میں تھوڑا بھول گیا ہوں. تو جب ابراہیم وہ وائف
کو کنگ کے پاس لے کر گئے تو کنگ نے ان کی بیوٹی دیکھی اور انہوں نے اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ہینڈ فریز کر دیا اور پھر اس نے کہا کہ اللہ سے میرے لیے دعا کرو. اس نے دعا کی اور پھر اس کا ہینڈ ٹھیک ہو گیا، اور ایسا ہی 2 بار ہی ہوا تھا. تو اس نے سوچا کہ یہ تو کوئی معمولی نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو ایک وہ دے دیا، ٹیک کیئر کرنے کے لیے حاجہ دے دی تھی. تو حضرت ابراہیم نے حاجہ کے ساتھ شادی کر لی. تو جب شادی کر لی تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ان کو کسی ڈیزرٹ میں چھوڑ دیں، اور پھر وہ ان کو تھوڑا سا فوڈ دے کر چلے گئے. اور پھر اس کی وہ وائف نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو اس نے کہا ہاں یہ اللہ تعالیٰ. انہوں نے وہ اپنا ہیڈ ہلایا کہ ہاں. تو وہ چلے گئے اور پھر ایک جگہ رکے، انہوں نے پرے کیا کہ پھر وہ چلے گئے. حضرت ابراہیم نے تھوڑا سا واٹر ان کو دیا تھا اور تھوڑا سا فوڈ دیا تھا، ہارڈلی وہ 2 days میں فنش ہو جانا تھا. تو انہوں نے سارا واٹر فنش کر لیا. تو اس کے بچے کو اتنی بھوک لگی کہ وہ کرائی کرنے لگ گیا. اور پھر وہ حاجہ نے 7 times کوئی پہاڑی چڑھی، اور پھر جہاں وہ بچہ اپنی ہیل ایسے مار رہا تھا وہیں پر ہی وہ آب زمزم بننا تھا. اور پھر وہ حاجہ نے دعا کی اور پھر وہیں پر ہی وہ آب زمزم بن گیا. ایک اینجل آیا، اس نے کھودا جب تک پانی باہر نہیں آتا، انہوں نے اور پھر وہیں پر ہی آب زمزم بن گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو آگے کیا تھا؟ آپ پارٹ 2 کے لیے لائک اینڈ سبسکرائب کریں، اور پھر میں آپ کو پارٹ 2 میں ملتا ہوں. یہ پارٹ 1 ہے. سو لائک اینڈ سبسکرائب. if you have a question, tell me in the comments. And this is the first part. Like and subscribe for the second part. Bye.